نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر۔ آپ بھی شامل ہو جائیے، نظر جمال رخ نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت۔ ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے۔ ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے۔ رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی رسول اکرم سے لو ہماری۔ وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے، زمانہ ان کو کبھی نہ بھولا۔ وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے، زمانہ ان کو کبھی نہ بھولا۔ ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی ازل سے دھوم ان کی دو جہاں۔ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، عزم توحید کو دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ نام ٹکنے نہیں دیتا کوئی کام، ٹکڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو اقبال کے اشعار کے بعد ایک نعرہ لگایا تھا کہ پتہ چلے کہ حضرت صاحب خطاب فرمانے والے ہیں اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں اجنا لوگوں نے ہاتھ لے کر آچا کے نعرہ رسالت!
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیم حسبہ اسماعیل اصلہ نبی فرو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش السلام کے مقام مرتبہ اور مدحت کے حوالے سے جو باتیں عرض کروں گا دل کی تختیوں پر نوٹ فرما لیجئے گا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ محفل وہ محفل کہلاتی ہے کہ جس میں بندہ جب آنے سے پہلے محفل میں آنے سے پہلے اس محفل مبارکہ میں آنے سے پہلے بندے کے دل کی کیفیت اور ہو مگر جب محفل میں آ کر بیٹھو اور محفل سے اٹھ کر جائے تو دل کی کایا پلٹ جائے، اور دل عشق رسول سے بھرپور ہو جائے۔ اس لیے عاشقان مصطفیٰ جو باہر بھی لوگ کھڑے ہیں اگر سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، سامنے والے تھوڑا سا بیٹھ کر انہیں رستہ دے کانا فی بنی اسرائیل رجل اسلّاہ بیعت سنت، بنی اسرائیل کے اندر ایک گناہگار شخص تھا، قوم موسوی کے اندر ایک گناہگار بندہ تھا جس نے معاذ اللہ نعوذ باللہ 200 برس اللہ کی نافرمانی کی، ثم ماتا پھر وہ شخص فوت ہو گیا، فآخذوا برجلہ فألقوہ علی مسبلہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک گناہگار شخص تھا، قوم موسوی کا ایک گناہگار بندہ تھا، کان فی بنی اسرائیل رجل اسلّاہ بیعت سنت، اس گناہگار شخص نے 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کی، ثم ماتا پھر وہ شخص فوت ہو گیا، فَأَخَذُوا بِرِجْلِهِ قوم والوں نے اس کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا، فَأَلْقَوْهُ عَلَى مَسْبَلَةٍ کوڑے کے ڈھیر پر لا کر پھینک دیا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى موسیٰ علیہ السلام أَنْ أَخْرِجْ فَصَلِّ عَلَيْهِ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ پیارے موسیٰ اس شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر سے اٹھائیے، کفن دفن کا انتظام فرمانے کے بعد اس کی نماز جنازہ آپ ادا فرمائیے۔ اب سمجھ اس بات پر آئے تھا بولنا بھی ہے آپ لوگوں نے، پیارے موسیٰ اس شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر سے اٹھائیے، وَصَلِّ عَلَيْهِ اس کی نماز جنازہ آپ ادا فرمائیے۔ قَالَ یا ربی
بنو اسرائیل شاہدو انہو اساکا میاتیا سنتر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا میری قوم والے گواہ ہیں، بنی اسرائیل والے گواہ ہیں کہ اس شخص نے تو 200 برس تیری نافرمانی کی ہے، یہ 200 برس کا گناہگار ہے، 200 برس تیرا نافرمان رہا، 200 برس کا گناہگار ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا نا 200 برس کا گناہگار جب اپنی مقدس کتاب تورات کو کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد، میرے یار کے نامی اسم گرامی اسم محمد کو دیکھتا قبلہ، اسے محبت سے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیتا تھا. قبلہ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، پیارے موسیٰ میرے یار کے نام پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا. وَصَلَّ عَلَيْهِ، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا. فشکرت ذالک لہ وغفرت ذنوبہ وسبعتہ 70 حوراء. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں نے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، وغفرت ذنوبہ اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، وسبعتہ 70 حوراء اپنی جنت کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے. عاشقان مصطفیٰ خلاصہ کیا ہے کہ قوم موسوی کا ایک گناہگار شخص تھا، 200 برس تک اللہ کا نافرمان رہا. قوم والوں نے اس شخص کو مرنے کے بعد پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا، ہاتھ بھی لگانا گوارا نہ کیا، پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا. حدیث پاک میں کوڑے کے ڈھیر پر لا کر پھینک دیا. جب کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ پر وحی فرمائی. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اس شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر سے اٹھائیے، فصلی علیہ اس پر نماز جنازہ ادا فرمائیے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی بنو اسرائیل شاہد انہو اساکا میاتیا سنتر، مولا میری قوم والے گواہ ہیں کہ اس شخص نے تو 200 برس تک تیری نافرمانی کی. اللہ نے پیارے موسیٰ قضا کانا اسی طرح تھا. برکان کلما نشر التوراۃ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ. اللہ نے کہا پیارے موسیٰ جب بھی وہ شخص اپنی مقدس کتاب تورات کو کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ میرے یار کے نام اسم گرامی کو دیکھتا قبلہ اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا. وَصَلَّى عَلَيْهِ میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا. فشکرت ذالک پیارے موسیٰ میں نے اس شخص کا یہ عمل قبول فرما لیا ہے، وغفرت ذنوبہ اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، وسبعتہ 70 حوراء اپنی جنت کی 70 حوریں اس کے نکاح میں دے دی ہیں. عاشقان مصطفیٰ عشق رسول کانفرنس میں آنے والوں قوم موسوی کا بندہ ہو، حضور کی امت کا نہیں، قوم موسوی کا بندہ ہو، 200 برس کا گناہگار ہو، سرکار کے نام کی تعظیم کرے، اللہ 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اور اب بندہ ہو امت محمدی کا، بندہ ہو امت محمدی کا، بندہ ہو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا. سالیہ میں کوئی عمرہ بھی 200 برس نہیں، امتی ہو سرکار کا، کلمہ پڑھنے والا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گناہگار بھی نہ ہو 200 برس کا، فاسق و فاجر بھی نہ ہو. حضور کے نام پاک کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے، کیا اللہ اس پر ناراض ہو جائے گا؟ اگر قوم موسوی کا بندہ ہو، حضور کے نام کی تعظیم کرے، رب اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. تو امت محمدی کا بندہ سرکار کے نام کی تعظیم کرے، رب اس بندے کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے گا؟ پہن لیا سا عشق دا چولا، پہن لیا سا عشق دا چولا، جرا کدی پہنانا ہوگے دیکھ لیا حسن حقیقی، جرا کدی فلانا ہوگے مل لیا محبوب صاحب، جرا کدی چنانا ہوگے آسا مسا نماز و نیکی جری کدی قضانا ہوگے. سلسلہ عالیہ چشتیہ
اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے مرشد خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد خواجہ مر محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد شاہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے دادا مرشد، آپ کے کھیت تھے، کھیت آپ روز ملازم کو نوکر کو بھیجتے کہ ادھر جا کر پہرا دو، رات کے وقت جانور آتے کھیتوں میں چر جاتے۔ ایک دن آپ اپنے اس ملازم سے بڑے ناراض ہوئے، آپ نہ تو کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتے، آج رات پہرا میں دوں گا۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آج رات پہرا میں دوں گا۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا کر کھیت میں بیٹھ گئے، رات کو جانور کے چرنے کی آواز آئی، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ رات کو جانور کے چرنے کی آواز آئی، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون؟ اپنا کون؟ آواز محمد اسائیں، محمد کو ان کے تلفظ میں محمد کہتے ہیں، کہنے لگا محمد اسائیں۔ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا کون؟ آواز محمد اسائیں۔ شاہ سلیمان توسوی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ بات جب محمد اسائیں کے بعد چراغ سائیں ہر شہر کا مالک عشق نہ چولا جنا کدی بہلانا ہوئے، دیکھنا حسن حقیقی جنا کدی فلانا ہوئے، انہوں محبوب سانو جنا کدی چنانا ہوئے، آزے بسا نماز و نیتی جنی کدی کزانا ہوئے۔ عاشقان مصطفیٰ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابی یعلا کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، لَيَنزِلَنَّ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اماما مقسطا وحکما عدلا۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، يَنزِلَنَّ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اماما مقسطا وحکما عدلا۔ سرکار فرماتے ہیں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ نات اسے سارے ذرا بول رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، امام بن کر، حاکم بن کر، عادل بن کر، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو عیسائیوں کا جمع کا نشان ہے نا، سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کے نشان کو توڑیں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَا يُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، حالوں کی اصلاح کریں گے۔ وَلَا يُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ، عیسیٰ علیہ السلام کینہ پروری دشمنی کو ختم کریں گے۔ وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، حضور فرماتے ہیں کافر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مال پیش کریں گے پر آپ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ لَأُجِيبَنَّهُ، حضور فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام مجھے مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دیں گے۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ، سرکار فرماتے ہیں مجھے نفس یاسر پکاریں گے، نفس یاسر ندا دیں گے، نفس یاسر مجھے پکاریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں مصطفیٰ اپنی قبر پاک میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دوں گا۔ حضور نے فرمایا والذی نفس ابی القاسم بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم اماما مقسطا وحکما عدلا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، امام بن کر، حاکم بن کر، عادل بن کر۔ فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے نشان کو توڑیں گے۔ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَا يُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، عیسیٰ علیہ السلام حالوں کی اصلاح کریں گے۔ وَلَا يُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ، عیسیٰ علیہ السلام کینہ پروری دشمنی کو ختم کریں گے۔ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دیں گے۔
मुस्तफ़ा की कब्र अनवर पर आखिर तक बोलिए ईसा अलैहिस्सलाम मुझ मुस्तफ़ा की कब्र अनवर पर फ़क़ाल या मोहम्मद, ईसा अलैहिस्सलाम मुझ मुस्तफ़ा को नफ्से या से पुकारेंगे, नफ्से लउजीबन्नहु, जरूर भी जरूर मैं मुस्तफ़ा उन्हें अपनी कब्र पाक में से जवाब दूंगा। तवज्जो रहे, ईसा अलैहिस्सलाम का भी आना था सदियों बाद, यानी आज से भी कम हो गए 1400 साढ़े 1400 बरस कबल सरकार ने ये इरशाद मुबारक फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है अभी सदियों बाद। हुजूर ने हमें इसकी पहले खबर दे दी। इसको कहते हैं इल्म गैब मुस्तफा। आप साथ कहेंगे इसको कहते हैं इल्म गैब, इसको कहते हैं इल्म गैब। अभी ईसा अलैहिस्सलाम आए नहीं, अभी नुज़ूल फरमाया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है सदियों बाद। हुजूर ने हमें पहले बता दिया। तवज्जो रहे इधर, तो इसको कहते हैं इल्म गैब। समझ गिनवाई उच्ची सारी, इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब। और सरकार ने ये ना फरमाया कि जब ईसा मुझे पुकारेंगे पता नहीं मैं मुस्तफा किस हाल में होऊंगा, ना। हुजूर ने फरमाया लउजीबन्नहु, जब ईसा पुकारेंगे ना जैसे मुस्तफा उन्होंने जवाब भी दिया। जब ईसा अलैहिस्सलाम मुझे मुस्तफा को पुकारेंगे जरूर भी जरूर मैं मुस्तफा उन्हें अपनी कब्र पाक में से जवाब दूंगा। इसको कहते हैं हयात मुस्तफा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, अपने वालों ऊंची आवाज में, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिरी दे, सरकार उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो अगर हम गुनाहगार हुजूर की कब्र अनवर पर हाजिर हो जाए, हुजूर हमें क्यों ना जानते हैं? आज लोग हमें कहते हैं कि सुनियो, या हज का इरादा करके जाओ या उम्रे का इरादा करके जाओ, सरकार की कब्र मुबारक का इरादा करके न जाओ, रोज़े रसूल का इरादा करके न जाओ, या हज का इरादा करके जाओ या उम्रे का इरादा करके जाओ। मैं पूछता हूँ, हज और उम्रा तो होता है मक्का में, ईसा अलैहिस्सलाम मदीना में क्यों जाएंगे? उसको जरा समझो, हज और उम्रा तो होता है मक्का में, ये ईसा अलैहिस्सलाम मदीना में क्यों जाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि हज और उम्रा तो होता है मक्का में, पर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है मदीना में। वाला नारा और नहीं खाटे भी जाता जहां विचों दौलत जरा ईमान दी खट जांदा, चले बने करके मुंह झुके दसो चांदा बला की खट जांदा, प्यार करते ने जिन्हों हुजूर सायम बहुत शहर मदीने में छट जांदा। इधर नारा रिसालत दा लौड़ा से उधर मुनकिरा नसीब ना। मदीना में क्यों जाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं हज और उम्रा तो होता है मक्का में, पर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है मदीना में। मदीना मुनव्वरा हाजिरी न हो, हज होता है ना उम्रा होता है। एक और सादा सी दलील मैं दे देता हूँ, सादा हवाब को। ये गाली ना जिसे बात दी रोशी में तो कहने लगे रोज़े रसूल का कसरत करके इरादा करके सफर ना करो। मैं कहा तुसी किथे जा रहे हो? कहने लगे ससुराल। किथे जी ससुराल? क्या करने? बीवी को लेने जाने के लिए। मैंने कहा जालिम आदमी, ससुराल बीवी को लेने के लिए जाने के लिए ससुराल की नियत करके सफर नाजायज है, और रोज़े रसूल का इरादा करके सफर करना नाजायज हो गया। ससुराल जाने के लिए सफर करना ये जायज है, और रोज़े रसूल का इरादा करके सफर करना ये नाजायज हो गया। अगर ससुराल बीवी को ले जाने के लिए, लेकर आने के लिए, ससुराल बीवी के लिए जाना, इसकी नियत करके सफर करना जायज हो, और रोज़े रसूल का कसरत करके सफर करना ये ना जायज हो। ईसा अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि हज और उम्रा तो होता है मक्का में, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है मदीना में। उम्रा हासिल न हो, न हज होता है ना। देखो भाई, आप दुकानदार हजरात जानते हो, आपकी
दुकान थोड़े से फासले पर हो ना तो आप तीर का निशान बना देते हो कि मेरी दुकान उस जगह पर शिफ्ट हो गई है। हम भी शबे वीरदान की जब ये लोग चेकिंग करते हैं तो तीर का निशान बना देते हैं। दीगर आस्थानों वाले भी जब अपने आस्थाने का नाम लिखना हो, कोई आपने रिहाइश का शिफ्ट की हो, दुकान का नाम लिख लो, तीर का निशान बना देते हो। जो लोग हज करने के लिए गए हैं या उम्रा करने के लिए वो जानते हैं कि खाना काबा के ऊपर एक परनाला है जिसको मिज़ाब रहमत कहते हैं, उसका रुख किधर है? मदीना पाक की तरफ। मिज़ाब रहमत उसको क्यों कहते हैं? रहमत वाला परनाला क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसका रुख है रहमतन लिल आलमीन की तरफ। हम कहते हैं मिज़ाब रहमत का रुख है मदीना पाक की तरफ। वो मिज़ाब रहमत अगर वली की निगाह लेकर देखो, सूफिया की नजर से देखो, मिज़ाब रहमत क्या कह रहा है कि हाजी साहिब, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, तुमने आबे ज़मज़म पी लिया, हजर अस्वद को चूम लिया, मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा कर दी, सफा मरवा पर सही कर दी, शैतान को कंकर मार लिए, पर अभी घर न जाना, अभी घर न जाना, इसलिए कि हज और उम्रा तो इधर होता है पर उसकी कबूलियत जाकर मदीना में। शाह अव्वल माली रहमतुल्लाह अलैह आपका मुरीद मदीना पाक जाने लगा। आज को ये इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस है, अपने दिलों को इश्क रसूल से मुनव्वर करके जाना है। शाह अव्वल माली रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद मदीना पाक जाने लगा। आपने फरमाया वहां पर जाकर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपके दर का कुत्ता अव्वल माली आपको सलाम अर्ज करता है, आपके दर का कुत्ता अव्वल माली आपको सलाम अर्ज करता है। अब वो मुरीद था, रोजा पाक के हाजिर होया, जाके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद सलाम अर्ज करते हैं। अव्वल माली ने कहकर भेजा था कि वहां पर जाना तो अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपके दर का कुत्ता अव्वल माली सलाम अर्ज करता है। मुरीद था ना, मौलाना शरीफ हाजिर हुआ तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद सलाम अर्ज करते हैं। आवाज ही हो क्या जो अव्वल माली ने ससुराल की नियत करके सफर करना जायज है, रोज़े रसूल का कसद करके सफर करना नाजायज हो गया। आज तो तवज्जो रहे, इस बात के अंदर देखो सारे मेरे बात, इस बात के अंदर उलमाए उम्मत में इख्तिलाफ मौजूद है। बाज़ उलमा के नज़दीक मक्का मुकर्रमा अफजल है, बाज़ के नज़दीक मदीना मुनव्वरा अफजल है। नाम बोलो भाई, बाज़ के नज़दीक मदीना मक्का मुकर्रमा, बाज़ के नज़दीक मक्का मुकर्रमा अफजल है, बाज़ के नज़दीक मदीना। दोबारा, बाज़ के नज़दीक मक्का मुकर्रमा अफजल है, नाम बोले करो, बाज़ के नज़दीक मदीना मुनव्वरा अफजल है। पर बल कुल्लु मुत्तफ़िक़ून अला अन्नल महल्ल अल्लज़ी तम आदहा शरीफता अफ़ज़ल मिन कुल्लि मकानिल काबती वग़ैरहा। इस बात के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है कि मक्का अफजल है या मदीना, पर पूरी उम्मत में बल कुल्लु मुत्तफ़िक़ून अला अन्नल महल्ल अल्लज़ी तम आदहा शरीफता अफ़ज़ल मिन कुल्लि मकानिल काबती वग़ैरहा। इस बात के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है कि मक्का अफजल है या मदीना, पर पूरी उम्मत में किसी का इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि सरकार की कब्र पाक की वो जगह जो हुजूर के वजूद अक़दस से मस है, वो जगह मक्का से भी अफजल है, वो जगह मदीना से भी अफजल है, वो जगह गौस से भी अफजल है, वो जगह कलम से भी अफजल है, वो जगह अर्श से भी अफजल है, वो जगह काबा से भी अफजल है। हम कोई काम करें बिदअत है, हम कोई काम करें बिदअत है, हुजूर कोई काम करे तो सुन्नत है। हम सो जाएं वुजू टूट जाता है, मुस्तफा आराम फरमाए वुजू कायम रहता है। हम सो जाएं तो ख्वाब है, हुजूर आराम फरमाए रब से सवालो जवाब है। हम मस्जिद में भी जूता
چیز نہیں، نہ کوئی دوائی، آنکھ بھی آ گئی، نور بھی آ گیا۔ ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے جاتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں۔ ہم تھوکے تو وبا ہے، مصطفیٰ تھوک مبارک پھینکے تو شفا ہے۔ ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے اب سے سوال و جواب ہے۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے۔ ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے۔ یہ تو لوہا ہے، یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہم مسجد نبوی کی دیوار مبارک کو مس کرے واقع کہتے ہیں حاضر جدار لا ينفع ولا يضر، یہ تو دیوار ہے، یہ نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون سی توحید ہے جس کے اللہ کے نبیوں کی بھی سمجھ نہ آئے؟ قرآن سے پوچھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کوئی ڈاکٹر نہ بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کوئی ڈاکٹر نہ بھیجا، کوئی حکیم نہ بھیجا، کوئی طبیب نہ بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا بھیجا۔ آپ میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا دینا، گیا ہوا نور واپس آ جائے گا، گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ عاشقان مصطفیٰ جب یوسف صدیق اللہ کا کرتا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو فائدہ دے سکتا ہے تو محمد حبیب اللہ کے روزے کی جالیاں بھی ہم عاشقوں کو فائدہ دے سکتا ہے۔ شاہ اول مالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ وہاں جا کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا اول مالی سلام عرض کرتا ہے۔ تو مرید تھا نے جا کر کہا یا رسول اللہ میرے پیروں مرشد سلام عرض کرتے ہیں، آواز ہے وہی کہہ، وہی کہو جو پیغام آیا ہے، وہی کہو جو اول مالی نے کیا کر بھیجا ہے، وہی کہہ جو اول مالی نے کیا کیا بھیجا ہے۔ عرض کرنے مصطفیٰ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ اے دولت ہر ہاتھ آئی، نہ اے شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی، آزم وہ کوئی ورنہ جن صورت یار دکھائی۔ کان مالک لا یرکب بمدینۃ الدابہ وکان یقول استحی من اللہ ان اتى تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر الدابہ۔ حضرت معاذ، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام عاشقاں ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا امام مالک آپ سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے کہا مجھے حیا آتی ہے رب سے کہ جس زمین میں اس کے حبیب آرام فرما ہوں میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے روندوں، میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے کیسے روندوں جس جگہ پر حبیب آرام فرما ہے۔ ایک اللہ کے ولی گئے نا مدینہ پاک، وہاں سے دہی دکان سے خریدا، چک کر کہنے لگے مدینے دا دہی کھٹا ہے، مدینے دا دہی کھٹا ہے۔ اللہ نے ولایت واپس لے لیا، اللہ نے فرمایا ایتھے دا کھٹا ہے پھر اوتھے ٹول جا جتھے دا مٹھا ہے، ایتھے دا کھٹا ہے پھر اوتھے ٹول جا جتھے دا مٹھا ہے۔ عاشقو جو اللہ یار کے شہر کے دہی کو کھٹا نہیں کہنے دیتا، وہ یار کو اپنے جیسا بشر کیسے کہنے دے گا؟ فرید کو نے پوچھا، آپ نے فرمایا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد میں بس مصحف قرآن بھی تو، میرا آسمین نے کھٹیاں مٹیاں تکیہ مان قرآن بھی تو، میرا فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ ہدایت دان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان۔ انہیں کہا اتنے بڑے امام ہو کر یہاں پر خاک کو بوسے دے رہے ہو، آپ میں مجھے اس خاک سے مصطفیٰ کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ جماعت علی
شاہ صاحب مدینہ پاک میں تھے، آپ نے ایک بچے کو یتیم کو روتا ہوا دیکھا، یتیم بچے کو روتا ہوا دیکھا، آپ اس بچے کے پاس گئے، آپ نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا بزرگوں میں یتیم ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلو، بادشاہی ملے گی، انعامات ملے گی، اعزازات ملے گی، اکرامات ملیں گے۔ بچہ کہنے لگا بزرگوں ذرا یہ تو بتاؤ یہ سبز گنبد بھی نظر آئے گا؟ بزرگوں ذرا یہ تو بتاؤ یہ سبز گنبد بھی نظر آئے گا؟ پھر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخیں نکل گئی، آپ کا بیٹا یہ گنبد تو نظر نہیں آئے گا۔ بچہ کہنے لگا بزرگوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں ہندوستان کی بادشاہی کو مدینہ کی گدائی کو پتر جناب صاحب جس کے نال پرید لگائی وہ یار نظر نہ آوے، کلیاں سا کچھ سن دسیون بیڑا کھامن آوے، غلام فرید اتھ کیا مسنا جتھے یار نہ پھیرا آوے۔ آشکار مصطفیٰ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی، اور تابعی کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ظاہری زندگی میں حضور کے صحابی کی زیارت کی، انہیں کہتے ہیں تابعی، انہیں کہتے ہیں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ، سرکار کے رازوں کے جاننے والے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سرکار کی مثال کے بعد ایک علاقے میں گئے، وہاں پر حضرت حذیفہ کو ایک تابعی ملے، صحابی رسول تابعی ملے، تابعی کہنے لگے اے صحابی رسول حال رائتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابی کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ صحابی کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ تابعی کہنے لگے کیف کنتم تصنعون، اے صحابی رسول جب آپ نے حضور کو دیکھا حضور کی کیا خدمت کی؟ تابعی نے پوچھا اس صحابی سے، صحابی وہ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا اسی پر وصال ہوا، شہادت ہوئی یا موت ہوئی؟ تو تابعی وہ جنہوں نے حالت ایمان میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ حضور کو نہیں دیکھا بلکہ حضور کے صحابی کو دیکھا، تو تابعی صحابی سے کہنے لگے ہل رأیتم رسول اللہ، اے صحابی رسول کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ صحابی کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ تابعی کہنے لگے کیف کنتم تصنعون، اے صحابی رسول جب تم حضور نے دیکھا پھر حضور کی خدمت کی تھی؟ صحابی نے قسم اٹھائی کہنے لگے واللہ لقد كنا نجتهد، اے تابعی اللہ کی قسم ہم نے تو اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ واللہ کہتے ہیں قسم اٹھا لو، واللہ اللہ کی قسم لقد كنا نجتهد، اے تابعی ہم نے تو اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ جب صحابی نے قسم اٹھا کر یہ جملہ کہا نا تو پھر تابعی نے بھی قسم اٹھا کر ایک جملہ کہا، اور اس جملے کے اندر قیامت تک ہم سارے عاشقوں کے عشق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب صحابی رسول نے قسم اٹھائی واللہ لقد كنا نجتهد، اللہ کی قسم ہے تابعی ہم نے تو اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا تھا، تو تابعی نے بھی قسم اٹھائی کہنے لگے واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولحملناہ علی اناقنا، تابعی کہنے لگے صحابی رسول ہم آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے، ہم آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے، پر ہمارا ذوق بھی سن لو واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولحملناہ علی اناقنا، اے صحابی رسول اسا حضور نو نہیں دیکھیا پر کہ اسی حضور نو دیکھ لیندے اسا حضور نو کبھی زمین تے نہیں چلتے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا اگر ہم حضور کو دیکھ لیتے اسا حضور نو کبھی زمین تے نہیں چلن دینا، سرکار جب بھی چلنے کا ارادہ فرماتے اسا اپنی گردنوں نو پیش کرنا سی کہ یا رسول اللہ ہماری گردنوں پہ قدم رکھ کر پھر آگے کسی نے کہا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے کے پڑھے لکھے پیر تھے، یعنی آپ نے عرب کے مفتیوں کو کہا تھا کہ اگر تم نے بھی علم سیکھنا ہے دین سیکھنا ہے تو اس فقیر سے پڑھو، اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا عظیم رہنما، آپ نے اپنا کفن مبارک مدینہ پاک بھیجا تھا اپنے خلیفہ صاحب کو دے کر، مرولہ شریف والے خلیفہ صاحب کو دے کر آپ نے اپنا مبارک کفن بھیجا تھا مدینہ پاک، آپ نے
یہ وصیت کی تھی کہ جہاں سے مدینہ پاک کے ساتھ گزرے نا کتے، میرے اس کفن کو رستے میں رکھ دے. خلیفہ صاحب برولا شریف والے آپ کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے آپ کا مبارک کفن مدینہ پاک کی گلی میں رکھا. 4 سگ آئے، 4 کتے آئے، سونگا وہ بھی جانتے تھے نا، سونگا پیچھے چلے گئے، پیچھے چلے گئے. انہوں نے ایک جگہ پر ہے کہ انہوں نے پیغام بھیج کر پھر پوچھا، آپ نے تاکید فرمائی کہ سگ کا قدم لگوا کے لانا ہے. اب پھر 5واں سگ آیا تو مرولا شریف والے خلیفہ صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے در رسول کے سگ مجھے مرشدوں نے تاکید کی ہے اس پر قدم رکھ کے جا. کہتے ہیں اس 5ویں سگ نے 3 قدم پیچھے رکھے، ایک پاؤں کو اٹھا کر کفن سے لگایا، بس کر کے اٹھا لیا. خلیفہ صاحب نے روتے ہوئے اٹھایا کفن اور خواجہ کمر الدین سیالوی کی بارگاہ میں لائے. خواجہ سیالوی کو جب بتایا گیا کہ اس سگ نے اس طرح قدم رکھا اور پھر اٹھا لیا تو خواجہ سیالوی نے کفن چوم کر آنکھوں سے لگایا، آپ کا شکر ہے مجھے در رسول کے کتے نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. قبول کر دیا ہے. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا، نہ دولت ہر حق آئی، نہ شمع چلے ہر دن وچ، نہ ہر قلب وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخا نے، نہ ہر بندہ سودائی، آزم ہو کوئی ملنا ملنا جنہوں صورت یار دکھا. عزیزی ہر مکتبہ فکر کے استاد فارسی دے وچ آپ فرمانے نے حدیث پاک نقل کرتے ہیں چون روزے قیامت شبت کعبہ را فرشتہ مانے کے عروس پسے و زینت آراستہ بحشر کا برند. حدیث پاک میں جب قیامت آئے گی نا محشر بپا ہوگا تو فرشتے کعبہ اللہ کو دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. چون روزے قیامت شبت کعبہ را فرشتہ مانے کے عروس پسے و زینت آراستہ بحشر کا برند. جب قیامت آئے گی قیامت والے دن فرشتے کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجا کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں در اسنائے راہ پر قبر من گزار افتد، رستے میں کعبۃ اللہ مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دے گا. بس کعبہ بزبان فصیح گوید السلام علیکہ یا محمد. کعبۃ اللہ حضور کو فصیح زبان میں عرض کرے گا السلام علیکہ، سارے بولو بھی السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ. آپ جو لوگ ہم پر نفس یاد کہنے پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں یا تو نیا کعبہ بنا لو کیونکہ کعبہ بھی یا محمد عرض کرے گا، یا تو نیا کعبہ بنا لو یا پھر یا رسول اللہ کہنا شروع کر دو. سرکار فرماتے ہیں در جواب گویم کعبۃ اللہ کے جواب میں میں مصطفیٰ کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے بھی سلام ہو. بات امت وان چیئر سلوک کر وقتو با آہاں چیئر سلوک خواہی کر. سرکار فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا کعبۃ اللہ یہ تو بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. سرکار فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ سے پوچھوں گا سوال کروں گا کعبۃ اللہ یہ تو بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. کعبہ بگویت کہ یا محمد ہر کس امت تو با زیارت من آمد پس من پورا کفایت کنم و شفیع و خواہم شد. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو جو میری زیارت کے لیے آ گیا، جو جو حج یا عمرہ کے لیے آ گیا، میں اس کا رب کی بارگاہ میں شفیع بنوں گا، میں اس بندے کی سفارش کروں گا، اس بندے کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں گے. میں اس کا رب کے ہاں شفیع بنوں گا، سفارش کروں گا، اس کو بخشواؤں گا. اب اگلی بات سنو، استرف خاطر خود را فارغ دار ہر کے با زیارت من نرسید بس تو پورا کفایت کن و شفیع او شو. کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو جو میری زیارت کے لیے آپ کو پتی نہیں آ سکا اس کے شفیع آپ بنیں گے، اس کی سفارش آپ کریں گے، اس کے شفیع آپ بنیں گے، اس کو آپ بخشوائیں گے. جس نے میری زیارت کر لی اس نیکوکار کو تو میں بخشوا لوں گا، جو جو میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا یا رسول اللہ ہوں پھر تساں بخشوانے. ایسے تو اللہ دے ولی سننا میں کہنا انہاں کو انہاں دے جٹ مرید نے
پوچھا یا حضرت نیکوکار تے جنت چ چلے جان گے سی گناہگار جنت کیویں جاواں تے اللہ دے ولی کہہ لگے میرے جٹ مرید جدوں تسی لوگ کھیتاں نوں پانی دیندے ہو کیویں دیندے ہو تے او بندہ عرض کرن لگا یا حضرت جدوں اسی پانی چھڈنے آ نا تے پانی دا پہلا ہلّا آندا ہے گندا مندا تنکا والا پانی پہلے کھیت وچ جاندا صاف پانی بعد وچ آندا ہے اللہ کے ولی مسکرائے آقا ہجے بھی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی کہ حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ہلّا آئے گا گناہگار پہلے ہلّے میں جائیں گے نیکوکار دوسرے ہلّے میں جائیں گے میرے آقا علیہ السلام نے اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی جنتیاں کی 120 صفحہ ہوں گی سرکار فرماتے ہیں 40 صفحے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کل انبیاء کی امتوں کی 40 صفحے ہوں گی مجھ مصطفیٰ کی امت کی 80 صفحے ہوں گی مجھ مصطفیٰ کی امت کی 80 صفحے ہوں گی اگر ہم نام محمد سن کر انگوٹھے چومنے والے بھی معاذ اللہ مشرک ہو گئے نبیوں بنیوں کے پاس جانے والے بھی مشرک ہو گئے میلاد منانے والے بھی مشرک ہو گئے کہ 80 صفحہ پھر کون پوریاں کرے گا 80 صفحے وہ جماعتیں پورا نہیں کر سکتی جن سے ڈی چوک کا گراؤنڈ بھی نہ بھرا جائے مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھی نہ بھرا جائے 80 صفحہ پوریاں ادو ہون گیا جدو بغداد تو غوث پاک اٹھن گے آپ کے ساتھ لاکھوں قادری اٹھیں گے اجمیر سے خواجہ اجمیری اٹھیں گے آپ کے ساتھ لاکھوں چشتی اٹھیں گے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سنگیانے ساتھیانے خلفاء حضرات نے دیگر سنگیانے ساتھیانے احباب نے اہتمام انتظام کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اس معافی پاک وچ اگر کوئی بے اولاد اولاد لعین عطا قرض داراں نو قرضیاں تو نجات عطا بیماراں نو شفاء کاملہ عطا بے ہدایتاں نو ہدایت عطا بے سکوناں نو سکون عطا اور کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اس پورے علاقے نو تا قیامت سنگیاں دے رزق جان مال اولاد روزی پر برکت سکون عافیت نصیب فرما سختیاں تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما اور کریم خصوصاً بالخصوص اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جناب عبد الخالق مرحوم صاحب حاجی محمد فضل مرحوم صاحب اور انہوں نے اہلیہ مرحومہ دی بخشش فرما انہوں نے مغفرت فرما انہوں نے دراجات میں مزید بلندیاں عطا فرما انہوں نے قبول
نو اپنے انوار و تجلیات نال منور فرما توڑے دی قبور تے کروڑا ہاں رحمتاں دا حضور فرما مولا کریم سب سنگیاں نو اپنے مرشد خانے دی ہور محبت ہور وفا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق نصیب فرما مولا کریم سانو زندہ رکھی حضور دی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق میں زندہ رکھی مولا کریم سانو موت دمی حضور دی غلامی وچ موت دمی مولا کریم سانو میدان محشر وچ اٹھائی سرکار دی غلامی وچ اٹھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک مصطفیٰ جانے رہے